خاص طور پہ مفتی صاحب اب ذرا آپ نے یہ بتانا ہے آپ کے اوصاف و محاسن. اچھا ایک بات دیکھیے خاص طور پہ کہ آپ کے جب اخلاق کریمانہ کی بات ہم بات کرتے ہیں تو کریموں کے کریم کی غلامی آپ کو نصیب ہوئی جی. تو کریموں کے کریم نے کیا آپ کے اندر اخلاق دیکھے ہوں گے کہ آپ کو اپنے لیے ظاہر چنا, کیونکہ مانگا تھا نا. جی جی. دیکھیں یہ بھی کیسی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے آپ کو مانگا خاص طور پہ کہ مجھے یہ غلام چاہیے, تو آپ کا خریدنا اپنی بارگاہ میں بلانا اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ذرا بتائیے کہ آپ کے اوصاف و محاسن اور اخلاق کریمانہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی جتنے بھی دنیا میں عظیم سمجھدار فہم و فراست والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. اللہ اکبر. ان میں سے ایک فہم و فراست حسن و جمال کا پیکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ان کے اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ کے نقش قدم پر چلا. اللہ اکبر. ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے, یہ وہ جن پہ تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زید وہ ہیں انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. اللہ فرماتا ہے میں نے بھی انعام کیا اور محبوب آپ نے بھی انعام فرمایا. سر ایک اور بات دیکھیں آپ, یہ تو آپ بات فرما رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ جس میں ظاہر ہے صرف حضرت زید ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں مطلب اللہ کے پیارے موجود ہیں وہ اس میں شامل ہے. کمال تو یہ کہ تلاوت 24 گھنٹے ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے آپ کا نام نامی لیا جا رہا ہے, 24 گھنٹے جو ہے وہ آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس سے بڑی رفعت اور کیا ہوگی بتائیے ذرا. تو جب انعام یافتہ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر بیچ میں ہو گیا کہ یہ انعام یافتہ ہیں, تو اللہ نے کیا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انعام فرمایا, غلامی سے نکال کر آزادی بھی عطا فرمائی اور اپنا بیٹا بھی بنا لیا. اللہ اکبر. اور 2 بندے پوری تاریخ میں ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا. ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ سبحان اللہ. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے یا اپنے والدین کی طرف جانا, ترجیح حضور پاک کو دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت میں, جو ماں باپ چھوڑ دے, بہن بھائی عزیز رشتہ دار اور کنبہ چھوڑ کے ترجیح میرے محبوب کو دے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مددگار میں جبرائیل کو بنا دیتا. اللہ اکبر. اور پھر پریکٹیکل مددگار جبرائیل بنے. جب ان کے ساتھی نے سفر پہ قید کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے پہنچ گئے. یہ سارے صحابہ کا انداز محبت یہی ہے کہ جس شے کی نسبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی نا, وہ کائنات کی جس طرح حضور افضل اور اعلیٰ ہے نا, اس طرح وہ شے اپنی اشیاء میں افضل اور اعلیٰ ہوگی. بے شک. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پہ اتنا اعتماد فرماتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے ان کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے, ان کی شرافت اور تقوی کی وجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا حضرت ابو رافع کو اور انہیں کہ آپ مقام یاجج چلے جائیں, وہاں ابو العاص آپ کے داماد میری بیٹی سیدہ زینب کو چھوڑ دیں گے, تو آپ نے وہاں سے لے کے آنا ہے. تو محدثین نے لکھا کہ کتنے دن وہاں پر کھڑے رہے اس انتظار میں کہ رسول اللہ کی بات نہیں غلط ہو سکتی. اللہ فرمایا اگر سیدہ زینب سالوں نہ آتی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سالوں وہاں انتظار کرتے رہتے, کیونکہ صحابہ حضور کی بات پہ پیرا دینے والے. اللہ اکبر. اللہ. کیونکہ وہاں جو معاملہ ہوا اس میں سیدہ زینب آئیں پہلے گھر سے, پھر واپس چلی گئی اور پھر کافی دن کے بعد دوبارہ آئی, لیکن اتنے وفادار بندے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیتے تھے وہاں سے ہلتے نہیں تھے. اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے رسول کے حبیب ہیں اور ان کا بیٹا اللہ کے رسول کے حبیب کا فرزند ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے چلنے کے انداز کو دیکھتے تھے, اور پھر ان کے چلنے کا انداز حدیث نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ جب یہ چلتے تھے تو چہرہ تنا ہوا ہوتا تھا اور نگاہیں شیروں کی طرح زمین پہ ہوتی تھی. اور یہ وصف ایک محدثین کی جماعت بیان کرتی ہے کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور جو شیر ہوتا ہے وہ نیچے دیکھتا ہے, اس کو دائیں بائیں کا خوف نہیں, اس لیے کہ اس کی وجاہت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کو حملہ نہیں کر سکتا.